بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبردار، جو بندہ روزانہ سورہ کوثر پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جان کر آپ کی روح کام جائے گی۔ بہت پیاری ویڈیو ہے، لازمی دیکھیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر، بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ پڑھنے کا عمل ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر سب کچھ ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ ناظرین، فجر کا وقت بہت ہی بابرکت ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب ایک بندہ نیند آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ یہ بندگی کی زندگی میں نئی روشنی، نئی امید اور نئی برکت کا آغاز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جس نے دن کے شروعات میں اللہ کے ذکر سے کی، وہ دن اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہے، اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو فجر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ بندے جو فجر کے وقت قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں فجر کے وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، فقر، فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری کا دل کا اندھیرا، رزق کی تنگی، سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کی ہر حرف میں شفا ہے، آیت میں نور ہے، ہر صورت میں ہدایت کا خزانہ ہے۔ تو جو بندہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے چہرے پر نور چمکتا ہے، اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خاص رحمتیں سے ڈھانپ لیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر ہمارے دل پاک ہوتے ہیں تو ہم قرآن سے کبھی سیر نہ ہوتے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے بہترین وقت فجر کا ہے، جب ہر چیز خاموش ہوتی ہے، ہوا بھی عبادت کرتی ہے، پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں، زمین بھی گواہ بن جاتی ہے ان قدموں میں جو اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، بے شک فجر کے وقت قرآن کی تلاوت حاضری کی جیات ہے، یعنی فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لمحے کی تلاوت کو خاص طور پر لکھا جاتا ہے، اس کے اثرات انسان کی زندگی میں واضح ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت قرآن پڑھنا صرف ثواب ہی نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں برکت لے کر آتا ہے۔ آپ کا دن اچھا گزرتا ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں، نیت صاف ہوتی ہے، اللہ دل کو ایسی روشنی دیتا ہے جو مشکلات میں رہنمائی کرتی ہے۔ جو شخص فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کی زندگی سے نحوست، رکاوٹیں اور غم ڈھیر ختم ہونے لگتے ہیں، اس کے لیے رزق کے اسباب آسان ہوتے ہیں، اسے ایسے دروازوں سے رزق ملتا ہے جن کا اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، نماز اسلام کا ستون، بندے کا رب سے رابطہ ہے، یہ ایمان کی علامت، دلوں کا سکون، روح کی غذا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور انسان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے وہ گویا اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے منور کرتا ہے۔ نماز کے بغیر زندگی کے بے مقصد دل دماغ بے چینی رہتی ہے۔ نماز کا پابند انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ پس جو بندہ دنیا آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ اسی طرح نماز فجر دن کی پہلی عبادت ہے جو انسان کی روحانی، جسمانی، دینی زندگی میں بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت بے شمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، بخاری مسلم۔ فجر کی نماز مومن کے چہرے پر نور، دل میں سکون،
زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے سوال نماز کے متعلق ہی کیا جاتا ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اگر تم جانتے ہو ان میں کیا اجر ہے تو رینگتے ہوئے بھی آتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت فجر سنت دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو ذکر میں مشغول رہنے والے کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جو سویا رہتا ہے وہ اپنے نصیب سے محروم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فجر کے بعد سستی اور غفلت انسان کو دنیا آخرت دونوں میں محروم کر دیتی ہے۔ فجر کی نماز انسان کو سستی غفلت نفس کے دھوکے سے نکال کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وقت دعا کے قبول ہونے کا ہے، رزق میں کشادگی کا سبب بھی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کو اہمیت دیتا ہے اس کے دن کا آغاز رحمت، روشنی، کامیابی سے ہوتا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد آپ نے جس سورہ مبارکہ کا عمل کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ فجر کے بعد سورۃ الکوثر کی تلاوت ایک ایسی روحانی خزانہ ہے جو دنیا آخرت کے ہر نعمت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ سورۃ الکوثر کا نزول ایسے وقت میں ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار طعن کر رہے تھے، آپ کے بیٹے نہیں تھے، آپ کا نام نشان مٹ جائے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کی بلند ترین گواہی ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، جنت کی نہر، نبوت کے برکات، امت کی کثرت، دین اسلام کی وسعت۔ یہ سب مفاہیم اس بات کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ فصل لربک وانحر، پس آپ نے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ یہ آیت توحید اخلاص کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وہ ہر عبادت خالص اللہ کے لیے کریں۔ وہ سے مراد قربانی ہے، یعنی عبادت نذرانی صرف اللہ کے لیے ہو، نہ کہ کسی اور کے نام پر۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ آیت ان کفار کی تردید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آپ کا دشمن ہی اصل میں ابتر ہے، یعنی جس کا نام مٹ جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے، جبکہ ابو جہل، عاص بن وائل جیسے دشمنوں کو صرف نفرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی یہ صورت ایسی برکتوں سے بھری ہوئی ہے جسے بھی اللہ چاہے
اس کی رزق، عزت، مال، اولاد اور دین میں خیر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ جامع صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کرنے کی خوشخبری دی۔ اس سورہ کی تلاوت سے دل کو سکون، رزق میں برکت، دشمنوں پر غلبہ، عزت دولت نصیب ہوتی ہے۔ یہ سورت دشمنوں کی سازشوں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس سورہ کی برکت سے نسلوں کو روحانی، جسمانی اور دنیاوی فائدے حاصل ہوتا ہے۔ یہ سورت فجر کے وقت تلاوت کرنے سے بندے کی تقدیر روشن ہو جاتی ہے۔ اس سورت کو تلاوت سے روزی میں برکت ہوتی ہے، خواہ کیسے بھی تنگ دستی ہو دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے، نافرمان اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، دشمن خود بخود دارہ بدل لیتے ہیں، بدنامی عزت میں بدل جاتی ہے، جادو بندش نظر بد کا توڑ بنتی ہے، لمبی عمر، اچھی صحت پر سکون زندگی عطا ہوتی ہے، زندگی میں اچانک خیر کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بزرگ روزانہ فجر کے بعد سورۃ الکوثر 70 بار پڑھتے تھے۔ ایک دن خواب میں دیکھا ان پر نور برس رہا ہے، فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب ملا اللہ نے آپ کو دنیا آخرت دونوں کی کوثر عطا کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے، علم میں اضافہ کرتا ہے، بندے کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ تو فجر کے وقت اس لحاظ سے اس میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، جو باتیں اس وقت مانگی جائیں ورد نہیں کی جاتی۔ فجر کے وقت تلاوت قرآن سے انسان کو سکون ملتا ہے، نیند کی نشے سے نکل کر روحانیت کے جام سے سیراب ہونے کا جو لطف ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ تو ناظرین، جو بندہ فجر کے وقت قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر عطا فرماتا ہے، اس کے لیے صحت میں برکت دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی نسلوں تک خیر کا سلسلہ جاری فرما دیتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں جن لوگوں کی زندگیاں کامیابی مطمئن بابرکت ہوتی ہے ان کی صبح قرآن سے منور ہوتی ہے۔ دنیا آخرت کی کامیابیاں اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ رزق کے حوالے سے اگر کوئی بندہ پریشان ہے، چاہے وہ بے روزگار ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو، قرض میں دبا ہوا ہو یا اس کے رزق میں برکت نہ ہو، وہ فجر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے صرف قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، روزانہ کا معمول بنا لے، چند دنوں میں اس کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو محسوس ہوگا دل کا بوجھ کم ہو رہا ہے، ذہن کے اندھیرے چھوٹ رہے ہیں، چہرے پر اطمینان آ رہا، دن کے کام آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے بندے کے لیے دنیا میں بھی آسان، آخرت میں بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اگر کسی لمبی عمر، عزت، دولت، سکون، رزق میں کشادگی چاہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے وہ خاص صورت ضرور پڑھنی چاہیے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بطور وظیفہ عطا فرمائے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہی آج کے عمل کے جانب آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو نماز فجر کے بعد کتنی تعداد اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر نماز فجر ادا کرنی ہے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جائیں نماز پر بیٹھ کر بڑا یا نہیں کر سکتے تو کچھ دیر بعد چلتے پھرتے جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین محترم، اس عمل کو کرنے کے لیے کچھ احتیاط ہے۔ آپ نے جھوٹ سے پرہیز کرنا، غیبت نہیں کرنا چاہیے، سچائی، عاجزی، صفائی کا خیال رکھنا، رزق حلال پر قائم رہنا، سچے دل، خلوص نیت کاملے ساتھ اس عمل کو کرنا۔ خواتین ایام خاص میں صرف دل میں نیت کر کے سورۃ الکوثر سن سکتے ہیں۔ مکمل پاک کے بعد وظیفہ شروع کریں۔ تو فجر کی فرض نماز کے بعد باوضو پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائے۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ مختصر سورہ پڑھنی ہے، یعنی سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ بے شک ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ لیں، لیکن تعداد میں کمی پیش نہ ہو۔ ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس سورت کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، آپ جس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں، اس کو تصور میں لانا ہے۔ یہ عمل آپ رزق، عزت، کامیابی، دشمن سے نجات، بیماری سے شفا، رشتے، کاروبار، اولاد، دل کے سکون، غرض کسی بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ سورۃ الکوثر کو بتائے گئے تعداد میں پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ، یا فتاح، یا غنی، ان تینوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ ناظرین، یہ سورت اہل ایمان کی بندگی، آداب سکھاتی ہے، اور ایمان، عمل صالح، الہی، جنت، جہنم پر ایمان، رب کی شکر گزاری، غور فکر، استقامت، توکل، رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے، محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر رات اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانی میں جھگڑا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ فائدے ہیں۔ نمبر 1، رزق کی فراخی کے لیے ہر روز رات کو سورہ کوثر پڑھیں۔ اول آخری میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ روزانہ رات کو یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے۔ رب کے فضل کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں آپ شمار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ نمبر 2، غربت، تنگ دستی، افلاح دور کرنے کے لیے ہر جمعے کی نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھیں۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درمیان میں 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں، کسی سے بات چیت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام اکرام ہو جائے گا۔ نمبر 3، دکان کاروبار میں برکت کے لیے باوضو حالت میں اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ پھر 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ نے چاہا تو دکان خوب چلیں گے، گاہک و فراخ مقدار میں دکان پر آئیں گے۔ نمبر 4، قرض سے نجات کے لیے کسی بھی پر بہت زیادہ قرض واجب اولاد ہو، قرض کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اسے چاہے وہ ہر نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہوگا۔ نمبر 5، جو شخص غربت افلاس کا شکار ہو، اسے چاہے ہر نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا، اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورہ کوثر کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، رات کو سورہ کوثر کی تلاوت نہ صرف ایک نیک عمل ہے بلکہ نجات، قرب الہی، آخرت کی کامیابی۔ ہمیں چاہے ہم اپنی روزہ مرہ کے مصروفیات وقت نکال کر اس سورہ کو باوضو دل جمعی تدبیر کے ساتھ پڑھیں، اس کی روشنی میں اپنی زندگی سنواریں۔ اس عمل کی برکت نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہوگی بلکہ ہماری قبر آخرت بھی روشن ہوگی۔
اللہ تعالی ہمیں سورہ کوثر سے محبت عطا فرمائے، اس کے پڑھنے کی ہماری عادت عبادت نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگ لینی ہے، اے رب کوثر مجھے اپنے کوثر جیسی رحمت عطا فرما، میرے نصیب میں عزت، دولت، صحت، خوشیاں، قرضوں سے نجات، اولاد کی فرما برداری، ایمان والی زندگی، موت لکھ دے، آمین۔ ناظرین، اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، پنجگانہ وقت پر ادا کرنی ہے، تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنا لینا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں گزارنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نیکی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر، آمین۔ جزاک اللہ۔ میرا سنانا آپ کو سننا اپنے بارگاہ قبول منظور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔